نمرود اپنے محل میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے خادم کھڑے تھے۔ وہ غرور سے کہتا جا رہا تھا، میں خدا ہوں، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے اور نہایت پرسکون انداز میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے پر غصے کی لالی چھا گئی۔ اس نے کہا، ابراہیم، اگر تم میرے خدا کو ماننے سے انکار کرتے ہو تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ایک بڑی آگ تیار کی جائے۔ نمرود کے حکم پر سپاہی نکلے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ کئی دن اور راتیں گزر گئیں۔ پہاڑوں جتنی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ پھر جب ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی تو شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ آگ اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ جا سکتا تھا۔ نمرود نے فخر سے کہا، دیکھو، یہ آگ اب ابراہیم کو جلا دے گی۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، مگر حضرت ابراہیم کا دل مطمئن تھا۔ سپاہیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وہ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت۔ اللہ مجھے کافی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو سپاہی قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے نمرود نے منجنیق تیار کروائی، ایک بڑی مشین جس سے پتھر دور پھینکے جاتے تھے۔ اس منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ جب انہیں پھینکنے کا وقت آیا تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینک دیا۔ سب لوگ سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ شعلے بھڑک رہے تھے، زمین گرم تھی، فضا میں شور تھا۔ اسی لمحہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جہاں شعلے تھے وہاں پھول کھل گئے، زمین ہری ہو گئی، خوشبو پھیل گئی، روشنی چھا گئی۔ حضرت ابراہیم اس آگ کے درمیان سلامت کھڑے تھے، ان کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ لوگ حیران تھے، نمرود حیران تھا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ نمرود نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آگ جلائے بغیر چھوڑ دے؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم آگ سے باہر آئے، ان کے چہرے پر اطمینان اور شکر تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے رب کی قدرت سب پر غالب ہے۔ العظیم الغفور الشکور